اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ نیا موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں اور سیکھتے ہیں روزانہ قرآن کریم کے معنی، مفاہیم، قربت حاصل کرتے ہیں قرآن کریم کی، تاکہ سیکھ سکیں، جان سکیں کہ اللہ تعالی ہم سے مخاطبت کیا کر رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ، بلکہ میں تو اسے سنگین مسئلہ کہتا ہوں، اور خاص بات یہ ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا احساس ہی ہمیں نہیں ہوتا۔ یہ ایک اور احساس گناہ بھی چلا جائے، بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہمارا، غیبت۔ ہم غیبت کو غیبت ہی نہیں جانتے۔ اللہ اکبر! غیبت کیا؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اس کے سامنے اگر بیان کی جائے تو اسے برا لگے، تو یہ تو اس کی تعریف ہو گئی۔ لوگوں کی ٹوہ میں رہنا، بہتان، تہمت، غیبت وغیرہ، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ بھی ہم جانیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ مسلمان کا مسلمان سے رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ۔ اور اس کو ذرا اور آگے بڑھا دیں کہ انسانیت، ہم ایک پروئے ہوئے ہیں، ہم لقد کرمنا بنی آدم کی بات کرتے ہیں، ہمارا مقام کتنا بلند ہے، اور ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کریں، غیبت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ تو زنا سے بڑا گناہ، کیا ہمیں احساس ہے اس بات کا؟ ہم بے دریغ گفتگو کر دیتے ہیں پورے معاشرے میں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ خواہ مرد ہو یا خواہ عورت، ایک غیبت کا بازار ہے، وہ جاری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک بہت اہم نام، شاگرد رشید محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حجرات اور آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ شیخ صاحب
ارشاد فرمائیے۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ کیا غیبت ان میں سے ایک نہیں ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کی تعریف کیا ہے اور اس کی سنگینی؟ اللہ اکبر! اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ ارشاد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب، بہت ہی اہم معاشرتی مسئلے پر آپ نے گفتگو کا آغاز فرمایا ہے، اور بجا آپ نے فرمایا کہ یہ ان چند گناہوں میں سے ایک گناہوں میں سے ہے کہ جس کے گناہ ہونے کا احساس بھی ایک بہت بڑی تعداد کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے لیجئے، اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اور وہ خود فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا حکم دیتا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کسی بات سے روکتا ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی بات سے ہمیں روکا ہے تو کبھی کبھی اس کی حکمتیں سمجھ نہیں آتی، یا ہمارا ذہن، محض عقل ہماری قبول نہیں کر پاتی، کوئی گناہ بھی ہے، اس میں کوئی برائی بھی ہوگی، تو کیونکہ وہ خالق ہے اور اسے ہماری کمزوریوں کا پتہ ہے، تو کبھی وہ اپنے کلام میں اور کبھی نبی اکرم علیہ السلام اپنے ارشادات میں کوئی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جھرجھری آ جائے انسان کو۔ مثلا سود کا معاملہ لیجئے، آدمی سمجھتے نہیں کہ کوئی گناہ کی بات ہے، بھئی میں کسی کو دینے پہ راضی، کوئی لینے پہ راضی، تو کسی کو پریشانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عجیب مثال دی ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کم ترین یہ ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرے، استغفر اللہ۔ آدمی ہل جائے یہ بات سن کر، اچھا اللہ کے رسول اتنی سخت بات ارشاد فرما رہے؟ ہاں، کیونکہ ہم شاید سمجھ نہیں رہے کہ سود کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ تو ہوا حدیث میں سود کے تعلق سے۔ اب غیبت کو لیجئے، اس کی تعریف بھی آگے کر لیں گے انشاءاللہ۔ جب بندہ غیبت کرتا ہے تو زبان پر کوئی بٹر ٹیسٹ بھی نہیں آتا، کوئی کٹ بھی نہیں لگتا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ جب بندہ غیبت کرتا ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ بھی تیز نہیں ہوتی۔ ایون جس کی غیبت کی جاتی ہے، جس کے پیٹھ پیچھے جس کی غیبت کی جاتی ہے، نہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی اور ٹینشن ہوتی ہے۔ تو آدمی کبھی کہتا ہے کہ مطلب کیا ہے آخر غیبت کرنے میں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ نے انداز کیا اختیار کیا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں گندہ لگا نا؟ کراہیت آئی، یہ جتنا گندہ لگا تمہیں، جتنی کراہیت یہ بات سن کر آئی کہ مردہ لاش میں سے، وہ بھی بھائی کی، اس میں سے گوشت کھایا جائے، جتنا یہ گندہ ہے یہ غیبت کرنا بھی اتنا ہی گندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں دوبارہ یہ بات عرض کروں، ہمارے اساتذہ نے بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بیٹا لوگوں کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کسی بات کی برائی، تو اللہ تعالیٰ کبھی قرآن میں اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کبھی حدیث میں ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ آدمی ہل جائے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ برا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والی بات ہے۔ تو غیبت کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی شدت جو جرم کی ہے وہ بیان کرنے کے لیے یہ انداز اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو دے کر اختیار فرمایا ہے۔ ویسے بعض لوگ اس کی ایک لاجیکل ایکسپلینیشن بھی کر دیتے ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، برائی کر رہا ہے نا، تو اس کو موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ تو مردہ لاش ہے، تم اس میں سے گوشت نکالو گے تو وہ لاش اپنا دفاع نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب تم غیبت کرتے ہو اپنے بھائی یا کسی بہن کی تو اس کو تم دفاع کے حق سے محروم کرتے ہو۔ یہ ایکسپلینیشن بھی دی جاتی ہے اس کی، ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن فیس ویلیو پر لیجئے، اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ تم کو غیبت بڑی ہلکی سی بات لگ رہی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے یہ اتنا گندا عمل ہے کہ گویا کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھا لیا ہو۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کا وہ پیرایا ہے اور اسلوب ہے اور انداز ہے جو کبھی کبھی قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں اختیار کیا جاتا ہے۔ رہا غیبت کسے کہتے ہیں، آج کل اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے جی، سب کو معلوم بھی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اور آگے سنیے لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں غیبت نہیں کر رہی، اللہ کی قسم میں غیبت نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے ہی ایسی۔ او بھائی یہی غیبت ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں غیبت نہیں کر رہا، میں غیبت نہیں کر رہی، یہی غیبت ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا کہ اسے برا لگے،
ایک تو یہ حدیث و الفاظ ہیں، اور مزید تشریح حدیث میں کیا آتی ہے، تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس انداز سے اس کے بارے میں گفتگو کرنا کہ اگر یہ بات اس کے سامنے کہیں جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس میں موجود ہو، فرمایا کہ ہاں تم جو اس کا ذکر کر رہے ہو برائی کے ساتھ، اگر وہ اس میں موجود بھی ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر تم ایسی بات اس کی طرف منسوب کرو جو اس میں موجود نہیں ہے تب تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ تو دوبارہ اس کی لیبریشن کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک شخص جو کہ موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں ایک ایسی بات میں کہتا ہوں جو اس میں موجود ہے، وہ اس کا وصف ہے یا کام ہے، صفت ہے، جو بھی ہے، اور اگر میں اس کے سامنے کہوں تو اس کو برا لگے گا، وہ وصف اس میں موجود ہو اور میں بیان کر رہا ہوں اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ وصف اس میں موجود نہیں ہو تو پھر یہ بہتان اور شدید گناہ کی بات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، بعض لوگ غیبت کر کے ذرا کچھ ایک اپنا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ کراچی میں نا ایک ٹھڑک ہوتی ہے، اس ٹھڑک کو مٹا دیتے ہیں، اور کیا یہ، میرا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائی کر رہے ہیں؟ یعنی اتنی ہمت نہیں ہے آپ میں، یعنی مجھ میں، اگر میں غیبت کر رہا ہوں کہ میں اس کے سامنے یہ بات کہہ سکوں اور اپنی جو انا ہے یا اپنا جو نفس ہے اس کو وقتی طور پہ میں مطمئن کر رہا ہوں کہ ہاں میں نے اس کی برائی کر دی، خواہ میں مرد ہوں یا عورت۔ اللہ اکبر۔ آپ کی اجازت سے صرف ایک بات، اس میں لا تجسسو بھی آ گیا، جی اس سے پہلے ٹوہ نہ رہو کسی کی، اللہ اکبر، اور جو کسی کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارا عمل ارشاد۔ آپ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کی ترتیب کو دیکھیے، بلکہ آپ کی اجازت سے پوری آیت کی طرف آ جاتے ہیں مختصراً۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کہ دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کے پیچھے پڑتا ہے، پہلے تو برے خیالات لے کر آئے گا، نہیں بھی لا رہا ہوگا تو شیطان لانے کی کوشش کرے، کیونکہ آغاز اسے خود کیا کسی کے بارے میں برا سوچ کر یا کسی کے بارے میں منفی سوچ کا آغاز کر کے۔ اب وہ بدگمانیاں کرے گا، بدگمانی کرتے کرتے اب اس کی ٹوہ میں لگے گا کچھ تو بات میرے ہاتھ آئے، اور ہاتھ جب کوئی بات آئے گی تو اب وہ اس کو نشر کرنے کی کوشش کرے گا، جس کو قرآن غیبت کہہ رہا ہے۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات آگے بڑھتی ہے، اور جو آپ نے ٹوہ کا ذکر کیا، یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تم دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے میں نہ لگو، اگر تم کسی کے عیب کو تلاش کرنے میں لگو گے اللہ تمہارے عیب کے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگ جائے اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس سے قبل جو آپ ارشاد فرما رہے تھے، میں اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا، یہ ہمارے کردار کی کمزوری بھی ہوتی ہے، کردار کا بگاڑ بھی ہوتا ہے، کردار کا فساد بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ ہمت نہیں پاتے کہ اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ دوسرے کی اگر کوئی برائی ہے تو اس کی اصلاح کی نیت کے ساتھ اس کے سامنے بات کر کے پیارے مہذب انداز میں سمجھا کر اس کی اصلاح کریں۔ یہ کردار کا بگاڑ، فساد ہوا کرتا ہے، اور ہوتا کیا ہے جی، چاپلوسی والی روش ہوتی ہے، دوسرے کے سامنے اس کی جھوٹی موٹی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، اور پیٹھ پیچھے اس کے کردار کا بگاڑ ہے وہ غیبت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ معاملہ برعکس ہونا چاہیے۔ منہ پر تعریف کرنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعریف کسی کی کرنا ہو تو اس کے پیٹھ پیچھے کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں اچھے جذبات پیدا ہوں، اور سامنے کیوں نہ کرو، آدمی پھول کر کپا ہو جائے گا، تکبر میں مبتلا ہونے کا امکان ہے، تو سامنے تعریف نہ کرو، تعریف کی جائے پیٹھ پیچھے۔ اور اگر کسی میں برائی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے ورنہ لوگوں کو نقصان پہنچے گا، تو اس سے تنہائی میں اخلاص نیت کے ساتھ ہمدردی کے انداز میں گفتگو کی جائے اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ مگر کیونکہ یہ کردار کی کمی پائی جاتی ہے اور کردار میں فساد و بگاڑ آ جاتا ہے تو یہ ترتیب الٹ جاتی ہے، پیچھے چاپلوسی پیچھے جو ہے غیبت کرتے ہیں اس کی، اور سامنے جو ہے وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور کام جو ہمارے معاشروں میں رائج ہو گیا ہے اور اس کا جواز بھی خود ہی پیدا کر لیا گیا ہے کہ جناب والا
یہ جو تبصرے ہم کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا کہیں بھی بیٹھ کر، یہ حق پرستی کے نام پہ کر رہے ہیں۔ ہاں، ہم کسی کی غیبت نہیں کر رہے بھائی، یہ حق پرستی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہم یہ بات کہتے ہیں۔ ارے خدا را اللہ کا واسطہ، یہ آپ کیا، اور پھر جواز بھی ڈھونڈ لیا۔ آپ نے اشارہ فرمایا تھا اس جانب کہ ہاں جناب وہ تو یہ خامی ہے اس کے اندر۔ ایک تو ذرا اس پہ کچھ مزید بات فرمائیے کہ ٹیلی ویژن وغیرہ پہ بیٹھ کر ہم کہاں تک کوئی بات کہہ سکتے ہیں، یعنی جہاں ریاست کا مفاد ہے وہ ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے، جو ہمارے مملکت کے لیے اچھا ہے تو اسے ضرور بیان کرنا چاہیے، لیکن ہم ایک حاکم وقت کے تعلق سے کہاں تک بات کر سکتے ہیں؟ پھر ذرا میں آپ سے پوچھوں گا کہ خواتین میں، خاص طور پر خواتین میں جو یہ غیبت کا جو بڑھتا ہوا مرض ہے، یہ کیوں ہے اور اس کو جرم کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ لیکن پہلا سوال میرا جی حکمرانوں کے حوالے سے۔ جی دیکھیے، ایک اصول اگر ہم سمجھ لیں تو شاید نہ صرف یہ کہ حکمراں بلکہ کچھ اور مواقع جہاں کبھی ضرورت پیش آئے تو کسی کے بارے میں کلام کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ایک اصول سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عدالتی کارروائی چل رہی ہے اور کسی شخص کے بارے میں ایک الزام لگا ہے اور اس کے جرم کو ثابت کیا جانا مقصود ہے تاکہ عدل کے تقاضے پورے ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ جو چشمدید گواہ ہوں گے کسی واقعے سے متعلق وہ یہ تو کہیں گے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہاں برائی ہی بیان کی جا رہی ہے، مگر یہاں مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ عدل کے تقاضے کیا جانا۔ اسی طرح مثال کے طور پر یہ جو رشتوں کے لیے پیغام بھیجا جاتا ہے اور کسی کی بیٹی کا پیغام کہیں سے آیا کے لیے آیا ہے کہیں سے، تو ظاہر بات انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، تو جس لڑکے کے بارے میں، جن صاحب کے بارے میں کے تعلق سے رشتہ بھیجا گیا، اب ان کے بارے میں انویسٹیگیشن تو کی جائے گی نا۔ اب اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ یہ بندہ اس میں کردار کا یہ ایسا بگاڑ ہے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، تو اس کو اس انداز سے مطلع کر دیا جائے گا کہ بھائی ان کے ہاں رشتے کے معاملے کو طے کرنے کے بارے میں آپ محتاط رہیں۔ یہاں مقصد اس بندے کی برائی کو بیان کرنا یا نشر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی فلاں عمل سے جو کہ برائی کا عمل ہے، کسی کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بزنس مین ہو سکتا ہے، کوئی کاروباری شخص ہو سکتا ہے، کوئی دکاندار ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر مال لوٹتا ہے ان کا، تو اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے، بھائی اس کی بھی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور کم سے کم لوگوں اگر یہ باز نہیں آتا تو لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بتایا جائے گا بھائی اس سے سودا لینے کے اندر احتیاط کرنا۔ یہ میں نے 3-4 مثالیں دی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی اجازت سے ایک بات اور کہ کہیں کوئی دھماکہ خیز مواد رکھا جا رہا ہے یا کوئی پلاننگ ہو رہی ہے تخریب کاری کی، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جا کر یہ بتا دینا کہ یہ کام ہو رہا ہے، میرے علم میں یہ بات آئی ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ عوام الناس کو محفوظ رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو کہیں ہاں جزاک اللہ، تو کہیں کسی فرد کے مفاد کی حفاظت ہوگی، کہیں پورے معاشرے کی حفاظت ہوگی، کہیں کسی ایک فرد کے طرز عمل سے کسی ایک فرد کو بچانے کے لیے یہ برائی بیان کرنا پڑے گی، کبھی کسی ایک فرد یا گروہ کی حرکتوں سے جو معاشرے کو یا ملک و ملت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس سے بچانے کے لیے صحیح فورم پر، بہت اچھا آپ نے فرمایا، صحیح فورم پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ یعنی یہ وہ گنجائش کے پہلو ہیں کہ جہاں کسی شر سے بچانے کے لیے، یہ نقطہ بڑا قیمتی ہے، لوگوں کی عزت پامال کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کا اگر کوئی شر ہے، کوئی برائی ہے، اس کے نقصان سے بچانے کے لیے بیان کیا جائے گا۔ اگر یہ اصول کلیئر رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ دھویں دھار انداز میں جب اپنے اندر کا غصہ نکالتے ہیں اور کسی کی کریکٹر اسیسینیشن میں لگ جاتے ہیں، کسی کی پگڑی اچھالنے میں لگ جاتے ہیں، کسی کی عزت کو پامال کرنے میں لگ جاتے ہیں، جو کہ اکثر ہمارے ہو رہا ہوتا ہے، پھر یہ حرکت نہیں ہوگی، بلکہ بات ذہن میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، رہ نہ جائے۔ یہ جو غیبت کی جاتی ہے کتنا بڑا جرم ہے، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی سرزمین مقدس۔ تو مسلمان کی جان اور مال اور آبرو سے کھیلنا حرام ہے۔ غیبت کرنے میں بھی کئی مرتبہ
کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، کردار کشی ہوتی ہے، دوسرے کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوتی ہے الفاظ کی، اور دوسرے کو حقیر ثابت کرنا بھی ہوتا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا بھی ہوتا ہے. یہ جو مزے لیے جاتے ہیں نا، یہ قطعاً حرام ہے، اور یہ آبرو سے کھیلنا حرام ہے ہمارے دین کے اندر. جو اس سے قبل گنجائش والا پہلو بتایا گیا وہ ضرورتاً ہے، اور اس کو دوبارہ ری ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی برائی کے شر سے، کسی کی حرکتوں کے نقصان سے افراد یا معاشرے یا ملک و ملت کو بچانا مقصود اگر ہے تو بالکل بیان اس کو کیا جائے گا. ایک سوال آتا ہے حکمرانوں کے بارے میں. جی ہاں. ان کی پالیسیز ہوں گی، ان کے اناؤنسمنٹس ہوں گے، ان کے احکامات ہوں گے، اور ان کی کچھ وہ ایسے اقدامات ہوں گے کہ جس سے یقیناً امکان ہو سکتا ہے کہ ملک و ملت کا نقصان ہو. تو آپ بتائیں کہ بھئی یہ فلاں کام غلط ہے مثال کے طور پر، کیونکہ آگے سے لوگوں کے پاس ایک دلیل ہے. وہ دلیل ہے کہ جناب جو لوگ پبلک فگر ہوتے ہیں نا، اور جن کے اقدامات پبلک ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں تجزیے بھی پبلکلی ہونے چاہیے، کیونکہ وہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا دین کا ایک تقاضا کہ جس کا مسئلہ ہے اس تک بھی پہنچانے کی کوشش کی، اس سے بھی کلام کرنے کی کوشش کی، اس کی اصلاح کے لیے بھی ہمدردی کا اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، اس کی اصلاح ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے. شاید کہ تمہارے بتانے سمجھانے پہنچانے سے مان جائے، واللہ عالم، دلائل سے بات کرو، نہیں تو ٹھیک ہے تجزیہ کرے. لیکن اگین بات وہ ہے، ان تجزیہ و تبصروں میں اندر کا غبار نکالنا مقصود ہے، غصہ نکالنا مقصود ہے، اور کسی کے کریکٹر کے اوپر الزام تراشی کرنا مقصود ہے، کردار کشی کرنا مقصود ہے. تو پھر اصلاح کہاں چلی گئی؟ اور پھر انیس صاحب ایک اہم بات ہوتی ہے کہ گفتگو کا انداز کیا ہے، کلام کا انداز کیا ہے. کیچڑ اچھالنا، پیسے بنانا، ریٹنگ کو اوپر لے جانے کی کوشش کرنا، اور جناب ایک پبلک کے اندر جو ہے وہ سلسلہ چلا دینا، یا جن کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے ان کی اصلاح کرنا مقصود ہے. یہ بہت قیمتی مسئلہ ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، حق بات، حق نیت سے، حق موقع پر، حق انداز سے کہی جائے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بہت قیمتی بات ہے. حق بات بھی ہو، حق نیت بھی ہو، حق موقع بھی ہو، حق انداز بھی ہو. تو جو لوگ جواز پیش کرتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ 4 جملے سامنے رکھ لیں تو وہ خود انشاءاللہ یہ سوچیں گے کہ ہمارے جواز کے پیش کرنے کا جواز بنتا ہے یا نہیں بنتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو ایک کل یا ایک فارمولا ہو گیا. اس سے انسانیت فروغ پاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی آداب گفتگو بھی اس میں آ گئے، اس میں حکمت وہ سامنے آ گئی. اللہ اکبر. دوبارہ ہم اسی موضوع پہ آ جاتے ہیں کہ غیبت کے حوالے سے جس طرح گفتگو میں یہ بات آئی کہ غیبت کو غیبت بھی نہیں سمجھا جانے لگا. اب تو معاملات ایسے ہو گئے. آپ کی بات سے جڑی ہوئی ایک بات کہ مثال کے طور پر میں نے ایک چیز کو حق سمجھا، اپنے طور پر ایک کوئی 2.5 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کی کلپ بنائی اور فیس بک پہ ڈال دی. اسے میں غیبت کہوں گا، بہتان کہوں گا، تہمت کہوں گا، کیا کہوں گا؟ ان کے درمیان کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے، کئی مرتبہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے، ایک چلن ہے نا معاشرے کا، ہر آدمی، بس معاف کیجئے گا کہ ہر بندہ اپنی جگہ سمجھتا ہے بس میں ہی میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی تبصرہ کرنے والا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی تجزیہ کار نہیں، مجھ سے بڑا کوئی مصلح نہیں ہوگا کہ جو اصلاح کر سکے. تو کیا ہر بات پر کامنٹ دینا بھی کوئی ضروری ہے؟ اور ہر بات پر ہر بندے کا کامنٹ دینا بھی ضروری ہے؟ جی ہاں. کہ کیا میں اتنا باصلاحیت ہوں؟ جی. کیا میں حق تک پہنچ سکا ہوں؟ جی. یا یہ کچا پکا ایک خبر ایک مل گئی جی اور اس کو جا کے میں نے فوراً جا کے اس کو فیس بک پر ڈال دیا؟ جی. تو یہ کیا چلن ہے؟ یہ مسلمان کا چلن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تخف ما لیس لک بہ علم، اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اور بھائی کس بات پر آپ تبصرہ کر رہے ہو، آپ کو اس کی اے بی سی کا پتہ نہیں ہے، آپ کی وہ فیلڈ نہیں ہے، آپ کے پاس حقائق موجود نہیں ہے، اور آپ نے جو چاہ اٹھا کر بات کو بیان کر دیا. مطلب ہر آدمی اپنی جگہ تجزیہ کار بنا ہوا ہے، اور کمنٹس دینے کا شوق ہے، جو موضوع نہیں ہے اس پر بھی بات کی جا رہی ہے. سوال میرا یہ ہے، غیبت، شناعت جو آپ نے بات فرمائی، قرآن کریم فرما رہا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اللہ اکبر، زنا سے بدترین، زنا سے زیادہ بڑا جرم، اللہ اکبر. تو مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں یہ غیبت کر رہا ہوں، یا کسی پہ تہمت لگا رہا ہوں، یا کسی پر بہتان لگا رہا ہوں، کسی پہ الزام تراشی کر رہا ہوں؟
تو ان کے مابین ان کے تو درجات ہیں نا، جو سب سے اوپر کا درجہ وہ غیبت ہے، تو اس میں ہم فرق بھی بھول گئے ہیں۔ جی دیکھیے دو بنیادی باتیں تو حدیث سے سامنے آ گئی، غیبت اور بہتان۔ غیبت کب ہو رہی ہوتی؟ عجیب بات ہے، یہی سمجھنا ضروری ہے۔ غیبت تب ہو رہی ہوتی ہے جب کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی ہے جو اس میں موجود ہے، اور اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے، بات بھی بری ہوگی، اور موجود ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کہی جا رہی ہے تو کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے۔ بہتان کو آپ تہمت کہہ دیں جو کہ جھوٹا الزام ہوتا ہے، بہتان کو آپ الزام کہہ دیں کہ جو الزام ہوتا ہے اس میں حقیقت نہیں ہوتی، اور بہتان کیا ہے کہ کسی کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھ دینا جس کے لیے کوئی دلیل اس بیان کرنے والے کے پاس نہیں ہوا کرتی۔ تو اصولی طور پر دو باتوں کا فرق کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے اگر تو بات اس میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں تو وہ بہتان میں مبتلا ہو رہے جو اس سے بھی بڑھ کر جرم اور شدت والا معاملہ بن جائے گا۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بات ہوگا میرے اندر کیا ہے۔ میں جس شخص، ایک مرد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اب ایک مرد بھی عورت کے بارے میں بات کر رہا ہوگا، ایک عورت کے بارے میں بات کر رہی ہے، کسی مرد کے بارے میں، ادھر نیت کیا ہے؟ میں کہاں بیان کر رہا ہوں اس کو؟ میں بیان کر رہا ہوں جی فلاں کے سامنے، تو مقصد کیا ہے؟ اس کی تذلیل کرنا، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، اس کو حقیر ثابت کرنا، اس کے بارے میں تیش دلانا، اس کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ اس کے دماغ میں ڈالنا۔ تو مجھے کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو، لوگ جو کچھ بھی کہیں۔ شجاع الدین شیخ کے اندر کا بیٹھا ہوا مفتی جواب دے دے گا، بھائی کس چکر میں ہو، کہاں ٹائم لگا رہے ہو، اس کی تحقیر کر رہے ہو، اس کی تذلیل کر رہے ہو، اس کی آبرو سے کھیل رہے ہو، دوسروں کا ذہن خراب کر رہے ہو، ایک مسلمان بھائی کی حرمت پر تم حملہ کر رہے ہو، یہ تم حرام کام کر رہے ہو۔ یہ اندر سے جواب آ جائے گا۔ تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ میں رسول اللہ کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان کی آبرو کی اہمیت کو بھی سامنے رکھ لوں، اور جو دین نے مجھے تقاضا بتایا ہے کہ دوسرے کے بارے میں کلام بھی کروں تو ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ہو۔ تو اگر حق نیت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات بھی میں ٹھیک کروں گا، اور اگر نیت حق نہیں ہے، دیکھیے آپ نے مجھے توجہ دلائی تھی تو میں پیچھے گیا تھا سورہ حجرات کی آج زیر مطالعہ آیت، پہلے بدگمانی، پھر تجسس میں پڑھنا، اور پھر غیبت کرنا۔ یہ سارا پروسیس نیگیٹیوٹی کا ہے، یہ سارا عمل نیگیٹیوٹی کا ہے، منفی طرز عمل ہے کہ آیا ہے برا خیال کسی کے بارے میں، اب تلاش کروں گا کسی عیب کو، ٹٹولنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد اس کی نشر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ پورا پروسیس اگر نیگیٹیوٹی پر ہے تو اندر سے جواب آ جانا چاہیے کہ تم ایک حرام کام کے اندر مبتلا ہو رہے ہو۔ اور اس کے برعکس معاملہ یہ ہے کہ بھائی وہ جو ہم نے عدالت والی کی اگزامپل دی تھی، وہ رشتے والی اگزامپل دی تھی، وہاں اجازت ہے، وہاں گنجائش ہے۔ نیت کیا ہے؟ دوسروں کو شر سے بچانا، حق بات، حق موقع پر، اور حق کے انداز کے ساتھ، اچھا یعنی حکمت کی طرف۔ اب جو آپ نے بات فرمائی نا کہ تہمت اور بہتان وہ ایک ہی معنی ہے، الزام کہہ لیجئے وغیرہ، غیبت کی شناعت، سنگینی وہ آپ نے بیان فرما دی۔ غیبت کی سزا کیا ہے؟ کوئی سزا نہیں جو دین بیان کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ دین نے کچھ سزائیں جو بیان فرمائی ہیں وہ دنیا میں ہیں، اور دین نے بہت ساری سزائیں کہاں کے لیے بیان فرمائی ہیں؟ آخرت کے لیے۔ اور ایک اور خطرناک پہلو کیا ہے؟ کبھی دنیا کی سزا کا ڈر بھی ہوتا ہے تو بندہ خیال کر لیتا ہے بندے پکڑ نہ لیں، آخرت کی سزا سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہاں پکڑنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، اس کو لوگ بھلا دیتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام معراج کی شب تشریف لے گئے ہیں، رب کائنات نے بہت سارے مشاہدات کرائے، ایک یہ بھی کہ لوگوں کے لمبے لمبے لوہے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے جسموں کو کھرچ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے اس میں سے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبرائیل فرماتے ہیں یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں کس قدر بڑا سنگینی کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے بعد روپیہ پیسہ درہم دینار نہ ہو۔ فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں آئے گا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربان، ساری عبادات کے ڈھیر ہوں گے بہت، لیکن اس حال میں آئے گا کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا۔
اور یہ عدالت لگے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. یہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے, اے اللہ ہمارا حق مارا تھا, اے اللہ میری ساتھ یہ برائی کی تھی, اے اللہ مجھے مارا تھا, میری چوری کی تھی, میری غیبت کی تھی. اس کی نیکیاں ان حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی. پھر کچھ حقدار کھڑے ہوں گے, اے اللہ ہمارا یہ حق باقی ہے, اب ان کے گناہوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے گا. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ اس دنیا میں غیبت کے عمل کی کوئی سزا معین نہیں کی گئی, مگر اس عالم آخرت میں جو سزا معین کی گئی وہ جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب معراج کی شب حضور کو وہ دکھایا گیا, اور وہ جو جہنم کی آگ میں ڈالا جانا ہے حقوق العباد کی کوتاہیاں کرنے والوں کو یہ بیان ہے. یہ پہلو ہے جو آخرت کی سزاؤں کا جا بجا احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے ذکر میں آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, تہمت کسی پہ الزام لگا دیا جو کہ غلط ہے, تہمت لگا دی اس پر نا, تو تہمت کی سزا ہے؟ دیکھیے تہمت کی 2-3 اقسام بنیں گی, بلکہ 2 بنیادی فرق کر لیں. تہمت تو الزام ہی ہوتا ہے نا, تو اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. تہمت جب ہم لگا رہے ہیں کسی پر جھوٹا الزام, تو وہ جھوٹ کا بھی گناہ شامل ہوگا اور دوسرے کی کردار کشی کا بھی جرم اس میں شامل ہو جائے گا. ایک ہوتی ہے تہمت زنا کی تہمت. ٹھیک ہے, زنا کا الزام لگایا کسی نے, تو قرآن کہتا ہے 4 گواہ پیش کرے سورہ نور کے آغاز میں, اور اگر زنا کی کسی نے کسی پر تہمت لگائی اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی, جو کہ حد قذف کہلاتی ہے. یہ ذکر سورہ نور کے آغاز میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو تہمت کی سزائیں بیان کر دی گئی ہیں, جی آپ نے بیان فرمایا. تو غیبت کی جو شناعت ہے, جو سنگینی ہے, وہ تہمت سے زیادہ ہے؟ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, پچھلی بات اور کلیئر کر لیں کہ تہمت ہے جھوٹا الزام لگانا, اس میں سزا فقط بیان ہوئی ہے اگر کسی نے زنا کی تہمت لگائی ہے تو وہ 80 کوڑوں کی سزا ہے. باقی الزام تو بہت سارے ہوتے ہیں, یہ میرا مال کھا گیا, اس نے میرے باپ کو گالی دی, اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, یہ ساری تہمت ہی ہے نا. ان تہمتوں کی سزا معین نہیں ہے. تہمت زنا کی سزا معین ہے جو کہ حد قذف ہے, 80 کوڑوں کی سزا. اس کا بھی پہلو کیا ہے, تاکہ لوگوں کی عزت سے نہ کھیلا جائے اور لوگوں کی عزت پامال نہ کی جائے, ورنہ معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنے گا, معاشرہ انتشار کا بلکہ کئی شکار بنے گا. ٹھیک ہے, تو بات ایک واضح یہ ہوئی آپ کی گفتگو کے نتیجے میں کہ تہمت جو ہوتی ہے اور حد قذف وہ محض زنا کے حوالے سے ہے, یعنی حد قذف وہ تہمت زنا ہی کے حوالے سے ہے فقط, بس. باقی تہمت یعنی جھوٹا الزام وہ تو 100 اقسام کا ہو سکتا ہے. تو جیسے جھوٹ بولنے کی کوئی سزا تو معین نہیں ہے, وعدہ توڑنے کی سزا تو معین نہیں ہے, غیبت کرنے کی سزا دنیا میں معین نہیں ہے, اسی طرح بقیہ جو تہمتیں ہیں ان کی بھی کوئی سزا معین نہیں کی گئی. ٹھیک, اگر کوئی شخص ایک تہمت لگاتا ہے کسی ایک دیندار با کردار مرد یا عورت پر بے ایمانی کا, کہ انہوں نے یعنی مالی غبن کیا ہے, مثال کے طور پر کہ یہ شریف عورت یا یہ شریف مرد اس نے 5 کروڑ روپے چرا لیے ہیں, ایک تہمت, اور وہ غلط ہے, تو اس کی کوئی سزا دین دیتا ہے؟ ماشاءاللہ, اب آپ نے بڑا خوبصورت گوشہ گفتگو کے لیے کھول دیا, جہاں ہم لفظ استعمال کریں گے تعزیرات کا. شریعت نے کچھ بہت ہی چند سزائیں جو شریعت نے معین فرما دی ہیں, جیسے کہ چوری کے بارے میں, ڈاکے کے بارے میں, زنا کے بارے میں, تہمت زنا کے بارے میں. ان سزاؤں کو عام طور پر حدود کہا جاتا ہے جو کہ معین ہے. بقیہ بہت سارے جرائم ہیں جن کی سزا شریعت نے معین نہیں کی, تو وہاں تعزیرات کا حکم لاگو ہوتا ہے. وقت کا جو قاضی ہوگا, جو جج ہوگا, جرم کی شناعت اور شدت اور نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی مناسب حال سزا تجویز کر سکتا ہے. وہ 10 کوڑے بھی ہو سکتے ہیں, 20 کوڑے بھی ہو سکتے ہیں, وہ لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, وہ 3 دن کسی کو قید میں رکھنا بھی ہو سکتا ہے. یہ میدان کھلا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. یعنی آپ کے اس سوال سے یہ گوشہ کھل گیا, ناظرین کی بھی یاد دہانی کی بات باعث ہو جائے گی یہ بات کہ چند سزائیں شریعت نے معین کی ہیں, لیکن ان کے ثبوت کو بھی بڑا سخت رکھا ہے حدود کے تعلق سے. بقیہ جو معاملات ہیں ان کی سزا معین نہیں ہے, وقت کا قاضی مناسب حال سزا دے سکتا ہے, جیسے کہ آپ نے غبن کی ابھی مثال ہمارے سامنے رکھی. ٹھیک, اچھا اب غیبت پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. غیبت کے حوالے سے آپ نے ایک بات واضح کر دی کہ بعض سزائیں اخروی سزائیں ہیں. آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی طرف گئے, آپ آسمانوں کا سفر کیا, پہنچے وہاں, تو وہاں بتایا گیا کہ یہ لوگ غیبت کرتے تھے. تو کیا غیبت کی سزا دنیا میں, جیسا کہ آپ نے فرمایا, کوئی نہیں ہے, اخروی معین نہیں ہے, اخروی سزا ہے,
تو کیا حاکم وقت کوئی تعزیری سزا غیبت کے حوالے سے معین کر سکتا ہے؟ یہ آپ کا بہت قیمتی سوال ہے. جس طرح لوگوں کی جان کی حفاظت اور لوگوں کی مال کی حفاظت حاکم وقت کی ذمہ داری بنتی ہے، اور معاشرے کی پاکیزگی، ماشاءاللہ اسی طرح معاشرے کی پاکیزگی ہے، لوگوں کی عزت نفس ہے، لوگوں کی آبرو ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی حاکم وقت پر آتی ہے. اور اگر کسی معاشرے میں اس طرح کے چلن چلتے چلے جائیں تو نہ لوگوں کی آبرو محفوظ رہے گی، نہ معاشرے پاکیزہ رہیں گے. تو کیا اس کا راستہ بند کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی سزائیں دی جا سکتی ہیں جو کہ تعزیر کے ضمن میں ہوں گی؟ تو لا حرج. مطلب میرا تو دل کہے گا کہ آپ کی آواز مکے مدینے یہ 70 چینلز میں سے کئی ایک پر بیٹھ کر رات کو لوگوں کی جس طرح کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، جو جس کے منہ میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے، جو جس کا دل کرتا ہے کہتا چلا جاتا ہے، اوپر سے نیچے لے تک آوے کا آوا بگڑا ہوا، یہ لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اسمارٹ فون پر ختم ہو جاتا ہے، یہ بھرا ہوا وہ بھرا ہوا، اور لوگوں کے ذہن کہاں لگے ہوئے ہیں. اور پھر یہ پروموشن ہوتی ہے کہ اچھا تم بھی آ کے باتیں کرو، تم بھی غیبت کرو، تم بھی کریکٹر، تو معاشرہ تو برباد ہو جائے گا. اس ساری بربادی کا راستہ روکنے کے لیے اگر تعزیراً کوئی قدم اٹھانا پڑے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اٹھایا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کی صلاحیتیں صحیح رخ پر اور صحیح جگہ استعمال ہوں اور معاشروں میں لوگوں کی عزت پامال ہونے سے بچیں، ان کی آبرو کی حفاظت بھی ہو اور معاشرہ پاکیزگی کی طرف گامزن ہو، نہ کہ انتشار کا شکار ہو جائے جیسے کہ ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین کیا چاہتا ہے؟ دین معاشروں کی پاکیزگی چاہتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، ایسے معاشرے ہوں. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ایسے معاشرے ہوں. اچھا اب ٹو ڈوز، چند کام، کیونکہ لاسٹ منٹ جاری ہیں پروگرام کے. بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرما دی، غیبت، اس کی تعریف، اس کی شناعتیں، اس کی سنگینیاں اور اخروی عذاب وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی حکمران وقت کی، حاکم وقت کی آپ نے بات فرما دی کہ ہاں تعزیری طور پر وہ غیبت کرنے والے کے خلاف کوئی مقدمہ، کوئی سزا ہو جانی چاہیے. آپ نے اس سے اتفاق کیا. ہم اپنے گھروں میں کیسا ماحول پیدا کر رہے ہیں؟ کیا اس ماحول میں غیبت ہو رہی ہے؟ خواتین گھروں میں کیا کر رہی ہیں؟ مرد اپنے آفیسز وغیرہ میں کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ آفیسز وغیرہ میں خاص طور پر جو شریف خواتین ہیں ان کے تعلق سے بھی جو گفتگو، ایک بے تکان گفتگو ہوتی ہے، کسی بھی خاتون کے بارے میں کوئی بھی جملہ یعنی بلا کسی روک ٹوک اور بلا کسی خوف کے بیان کر دیا جاتا ہے کہ صرف اس کا قصور یہ ہے کہ وہ گھر سے اٹھ کر آتی ہے اور جاب کرتی ہے، شام کو گھر چلی جاتی ہے. تو ہم نے اپنے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے، وہ ماحول خواہ گھر کا ہو یا خواہ ہمارے دفاتر کا ہو یا ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا بچوں کو غیبت سے دور رکھا ہے ہم نے؟ جب میرا بچہ، آپ کا بچہ، میری بیٹی، آپ کی بیٹی اب یہ گھر کا ماحول اچھا دیکھے گی تو اسے خود معلوم ہوگا کہ دیکھو غیبت نہیں، ہمارے بابا کبھی غیبت نہیں کرتے، ماما کبھی غیبت نہیں کرتی. تو ایسے ماحول بنانے میں کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ آپ جب یہ فرما رہے تھے تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جس کے بیان سے کم پر یہ پروگرام مکمل نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ کے رسول کا گھرانہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پاکیزہ گھرانہ، مگر حضور نے اہتمام فرمایا اس گھرانے کو پاکیزہ رکھنے کا. کیا ہو گیا؟ ایک زوجہ محترمہ نے ایک دوسری زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک جملہ یہ کہہ دیا، بھئی ان کا قد چھوٹا ہے. جی ہاں. ہمارے نزدیک تو یہ کوئی بات ہی نہیں. جی ہاں. ہم تو کہاں سے لینے، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک کیا کچھ نہیں کہہ جاتے. جی ہاں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جاؤ اس سے معافی مانگو، اس سے معافی مانگو. دیکھو تمہارا یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کو اگر سمندر کے پانی میں گھول کر ملا دیا جائے تو اس کی نمکینی کو، اس کی کڑواہٹ کو بھی اور کڑوا کر دے. اللہ اکبر. یہ کیا جملہ تھا انیس صاحب؟ اس کا قد تو چھوٹا ہے. جی ہاں. یہ امام الانبیاء اپنے گھرانے کی اس انداز سے تربیت فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا چلے میں باپ ہوں، میرا بیٹا میری بیٹی وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ڈسکشن ہو کیا رہی ہے، جی ہاں. میں کن کے بارے میں اور کتنی اور کیا اور کیوں باتیں کر رہا ہوں.
تو میں کیا میسج اپنی اولاد کو دے رہا ہوں کہ تمہارا وقت کہاں لگنا چاہیے؟ تو کیا کل ان کی زبان سے میں بھی بچ سکوں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو گھر میں اللہ کے دین کی تعلیم، یہ سورہ حجرات ہمارے ہاں گریجویشن کے سلیبس میں بھی بہت ساری یونیورسٹیز میں شامل ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچے اور بچے صرف ایگزام پاس کرنے کے لیے نہ پڑھیں، آخرت کے امتحان کی تیاری کے لیے بھی پڑھیں۔ گھر میں خدا را ان تعلیمات کا تذکرہ آنا چاہیے، اور کہیں اگر ہمیں محسوس ہو کہ کوئی کسی کے بارے میں کچھ غلط کہنے لگ گیا ہے تو اس کو خاموش کرانے کی، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہ جو سورہ نور میں واقعہ عفق کے تعلق سے ہمیں بتایا گیا، جب تک ہم یہ مائنڈ سیٹ نہیں بنائیں گے کہ تم کیوں اس کے بارے میں غلط بات کہہ رہے ہو بھائی، اگر تمہیں کو مسئلہ جاؤ اس سے بات کرو۔ آج بھی کچھ لوگ ایسا فلاں کی غیبت لے کر آتے، فلاں کے بارے میں آفس پالیٹکس جو چلتی، اچھا ایک منٹ بیٹھو، اس کو کال کر کے بلاتے، اس کے سامنے بٹھاتے، اب بولو کیا کہنے ان کے بارے میں، کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا آفس کا ماحول سیٹ ہو گیا۔ تو اگر میرے آپ کے سامنے، چاہے میری اولاد یا میں اپنی اولاد کے سامنے، ہم ایک دوسرے کے سامنے، تو ہمیں ایک دوسرے کو روکنا چاہیے، ہم ایک دوسرے کو روکنا چاہیے۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا۔ آج ہم نے ماہ رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں اس سورہ حجرات کی اس آیت کی ذیل میں غیبت پر کلام کیا، تو مستقل اس پر کلام ہمارے ہاں چلنا چاہیے۔ اس کی شناعت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اس کی جو شدت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اس کی جو سزائیں آخرت کے تعلق سے بیان کی گئیں، ان کا ذکر ہماری گفتگو میں بار بار آنا چاہیے۔ اور ہم پبلک پلیسز پر دوست احباب میں ہوں، آفیسز کے اندر ہوں، کہیں کوئی کسی کی برائی کرنے لگے تو ہمیں ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب یہ مزاج ہم بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر لوگوں کی کردار کشی اور لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن اور لوگوں کے بارے میں غلط باتیں بیان کر کے جو ان کی عزت پامال کی جاتی ہے، اوپر سے تعدیب کا معاملہ اس کے لیے جب آئے گا، تو یہ تعلیم، تربیت اور تعدیب، اس پورے امتزاج کے ساتھ ہم اس برائی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کے میں کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ گفتگو میں والدین کا کردار آ گیا کہ ماں اور باپ، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، تاکہ یہ بچے اور بچیاں جو بڑے ہو رہے ہیں، بچہ کل کا باپ ہے، بچی کل کی ماں ہے، تو انہیں معلوم ہو کہ غیبت یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ اب یہی بچہ اور یہی بچی گھر سے باہر نکلے اور یہ جا رہے ہیں ایک تعلیمی ادارے میں، اسکول چلے گئے، یہ اسکول سے کالج پہنچے، کالج سے یونیورسٹی پہنچے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ گھر میں تو آپ نے اور میں نے بڑا اچھا 3-4 سال تک، 5 سال تک بچے کو بہت ہی ایک اچھے ماحول میں رکھا، ادب سکھایا، معاشرتی آداب سکھائے، دیکھو ایسا کام کرنا ہوتا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے جو اسکولوں میں، یعنی ہمارے تعلیمی اداروں میں، کیا یہ جو سماجی رویے ہوتے ہیں، اب قرآن کریم کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے فرمائیں، وہ آداب گفتگو کے حوالے سے، قولوا للناس حسنا کے حوالے سے، قول لین کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، نرمی وغیرہ، لیکن غیبت۔ اب یہ غیبت کے معاملات، جب میرا بچہ، آپ کا بچہ گھر سے نکلا اور اسکول چلا گیا، وہاں اسے ایک نیا ماحول مل رہا ہے، تو ہمارے جو معزز اساتذہ کرام ہیں، ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ اب یہی بچہ بڑا ہوا، بچی بڑی ہوئی اور چلی گئی یہ کالج میں، پھر یونیورسٹی میں۔ ایک بات یہ، ان کے رویے کیا ہونے چاہیے؟ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں کہ کسی بھی استاد نے تعلیمی ادارے میں یہ کہا ہو کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تفصیلی جواب چاہیے، کنکلوڈ بھی آپ فرما دیجئے گا۔ اگلی بات کیا، اب ہم آتے ہیں مسجد۔ مسجد ایک ممبر ملا ہوا ہے، اور جمعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جمعہ 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں پاکستان میں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں، چند باتیں بیان فرما دیتے ہیں، لیکن یہ غیبت کے حوالے سے وہ گفتگو آپ نے سنی ہوگی یا آپ نے کی ہوگی۔ ایک بہت بڑی مسجد میں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، تو آپ یعنی اس پہ زور دینا چاہیے۔ یعنی یہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے نا، سورہ حجرات، یہ سورہ حجرات تو شروع سے آخر تک ہمیں تمیز سکھاتی ہے کہ زندہ معاشروں کا قیام کیسے عمل میں آتا ہے۔ ارشاد۔ آپ نے تعلیمی اداروں کی بات فرمائی نا، ہم تو ہمیشہ یہی رونا روتے ہیں کہ بھائی پہلی وحی کو اپنے لیے رول ماڈل کے طور پر، اصول کے طور پر سامنے رکھیں۔ اقرا ہو مگر بسم ربک کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ کوئی
اسلامیات کا سلیبس واجبی سا ہمارے یہاں ہے. مجھے بتا دیں کون سا کورس کون سا سبجیکٹ ایسا ہے یا کون سا سیشن ہمارا ایسا ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے اور گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں, گناہ کے نتائج کیا ہوتے ہیں. خدارہ الہامی تعلیم کو ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں, نصاب کی سطح پر بھی کام ہوا ہے, ایکٹ بھی موجود ہیں. خدارہ تعلیمی اداروں میں قرآن کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ سورہ حجرات بھی آئے گی, رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی آئیں گی, اور پھر استاد کا اپنا کردار وہ خود رول ماڈل بنے. بڑے ادب سے کہنا پڑتا ہے کہ جن کے حوالے تربیت کی ذمہ داری ہے ان کی بھی تربیت کی بہرحال ضرورت ہے. اسی طریقے پر یہ تو ہوا تعلیمی اداروں کے اعتبار سے. اگلی بات جو ارشاد فرما رہے تھے وہ میں مس کر رہا ہوں, مساجد کے اعتبار سے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. بات وہی انیس صاحب کہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا بڑے درد دل سے, کہ غیبت کے گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو گیا. تو جب یہ احساس ایک ممبر پر بیٹھے شخص کو مجھ سمیت ہوگا کہ یہ بھی گناہ ہے, تو میں اپنی گفتگو میں بھی غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور غیبت سے بچنے کا تذکرہ بھی کروں گا, اور خدا نہ خواستہ میں عملاً اگر اس میں مبتلا ہوں تو پھر اس کا گناہ ہونا بھی مجھے یاد نہیں رہے گا. اور یہاں بھی میں عرض کر دوں کہ جہاں مسجد کے امام اور ممبر پر بیٹھے شخص خطیب کی ذمہ داری ہے, وہیں مقتدیوں کی بھی ذمہ داری ہے. مقتدیوں کی طرف سے بھی بات آنی چاہیے. اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ امام صاحب ذرا اس مسئلے پر بھی کلام فرما دیجئے, آج کل گھروں کے اندر ناچاکیاں بڑھ گئی ہیں, ذرا گفتگو فرما دیجئے. صحابہ تو حضور سے فرماتے تھے, ایون صحابیات کے میسج آتے تھے رسول اللہ کے پاس کہ شوہروں نے اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیا. تو یہ ٹو وے پروسیس ہے. البتہ جو ممبر پر بیٹھا ہے اس کے پاس جمعہ اتنا بڑا سعادت کا موقع, سینکڑوں ہزاروں اور پورے پاکستان میں کروڑوں لوگ بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے آتے ہیں. اگر وہ ایک آیت دو آیت سمجھ کر لے کر جائیں, ایک دو حدیثیں سمجھ کر لے کے جائیں, اور کرنٹ ایشوز میرے آپ کے زندہ مسائل, تو وہ محسوس کریں گے ہاں مجھے اس جمعے میں اول وقت میں آنا چاہیے. جب وہ کچھ لے کے جا رہا ہوگا اور اس کا امپیکٹ بھی اس کو ملے گا تو وہ بعد میں جلد بھی آئے گا. یہ جملہ میں نے کیوں کہا, اس سے کہ اکثر ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ لوگ آتے ہیں دوسری اذان کے وقت اور 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. بھائی بہرحال ہمیں لوگوں کو کچھ دینا پڑے گا ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق, ان کی نیڈ کے مطابق, ان کی ضرورت کے مطابق, اور دین کو آج کے لیے ان کے سامنے پریزنٹ کرنا پڑے گا. تو پھر یہ شکایتیں ختم ہو جائیں گی کہ لوگ جمعے کی نماز میں لیٹ کیوں آتے ہیں. اور ایک اور بات بھی عرض کر دوں, میں اپنے لیے پہلے باقی دوسروں کے لیے, میں اپنی گفتگو میں خیال رکھوں کہ میں غیبت نہ کر رہا ہوں. اگر معاشرے میں ہونے والی برائیوں کا ذکر کرنا بھی ہے تو اللہ کے پیغمبر کا اسوہ سامنے ہے. بھائی لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگوں کو کیا ہو گیا لوگ ایسا کرتے ہیں, آپ برائی کا ذکر کر دیں, کرنے والے کا نام لینے کی کیا ضرورت پڑی ہے. جب میں یہ احساس رکھوں گا تو میں اپنے مقتدیوں کی بھی گویا آٹومیٹکلی اس نہج پہ تربیت کر رہا ہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تربیت ہو رہی ہے حکیمانہ انداز سے, ان کی عزت نفس بھی متاثر نہ ہو. شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار. یہ بہت اہم موضوع جس کو اہم سمجھا نہیں جا رہا ہمارے معاشروں میں. اللہ اکبر, غیبت غیبت غیبت, یہ جس طرح پھیل گئی ہے یہ غیبت ایک مرض کی طرح, اس کا سدباب کیسے ہو وہ بھی شیخ صاحب نے ہمیں تعلیم فرمایا. شیخ صاحب کا بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوتا ہے. اس پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک آپ دینا چاہیں, اس پروگرام کے حوالے سے ضرور عطا فرمائیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. کل انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے عنوان کے تحت پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار